اردو دنیا کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ترکی پر نئی مشکل آن پڑی۔ یورپی ممالک کا ترکی کے خلاف بڑا اقدام، طیب اردوغان ڈٹ گئے۔ یونان کے بعد اب فرانس سے بھی مقابلہ، بڑی دھمکی دے ڈالی، پورے یورپ پر لرزہ طاری۔ یہ بھی بتائیں گے کہ دنیا بھر میں رہنے والے مسلمانوں کی نظریں ترکی پر لگ گئیں۔ اردوغان نے ترکی کے دشمن ممالک کی نیندیں حرام کر دیں۔ ترکی کو کمزور کرنے کی سازش، اردوغان نے ترکی فوج کو بڑا حکم جاری کر دیا۔ یورپ میں جنگی ماحول گرم ہو گیا، ترکی اپنا حق لینے کے لیے ڈٹ گیا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔ ناظرین، یونان کے بعد دوسرے یورپی ممالک بھی ترکی کے خلاف میدان میں آنے لگے۔ ترکی نے اپنے دشمن ممالک کی نیندیں حرام کر دیں۔ یونان اور یورپ کی جانب سے ترکی پر جنگ مسلط۔ اردوغان نے ترکی فوج کی ہنگامی میٹنگ میں بڑا حکم جاری کر دیا۔ پاکستان اور ترکی کا دو ملک اور ایک قوم کا نعرہ سچ ثابت کرنے کا وقت آ گیا۔ پاکستان اور ترکی کے اتحاد نے دشمن کے پاؤں تلے سے زمین ہلا کر رکھ دی۔ اردوغان کا یورپ کو بڑا جھٹکا۔ ترکی نے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے بیان کی مذمت کی ہے، جنہوں نے ترکی اور یونان کے درمیان جاری بحران کے درمیان مداخلت کرتے ہوئے ترکی مخالف بیان جاری کیا تھا۔ ایک بیان میں ترکی کی وزارت خارجہ نے کہا کہ میکرون نے اپنے انفرادی اور قومیتی موقف کی وجہ سے یورپ کے مفادات کو خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ میکرون اپنے پرانے نو آبادیاتی استقرار کی وجہ سے رسمی گفتگو کر کے لوگوں کو سبق دینا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل فرانسیسی صدر نے یونان کے وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران ترک مخالف موقف اپنایا تھا۔ ترکی اور یونان کے سربراہان اس وقت فرانسیسی جزیرے پر MED7 سمٹ میں شرکت کر رہے ہیں، جہاں اس سمٹ میں اسپین، پرتگال، اٹلی، قبرص اور مالٹا کے سربراہان بھی شرکت کر رہے ہیں۔ میکرون نے یورپ سے مطالبہ کیا کہ وہ ترکی کے خلاف ایک متفقہ پالیسی اپنائیں اور کہا کہ بحیرہ روم اور لیبیا میں ان کے کردار کی روشنی میں اب ترکی ان کا پارٹنر نہیں رہا۔ میکرون نے سمٹ سے قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہم یورپینز کو صدر طیب اردوغان اور ان کے ناقابل قبول رویے کے حوالے سے واضح اور ٹھوس موقف اپنانے کی ضرورت ہے۔ ترکی اور یونان کے دہائیوں پرانے تنازع میں بڑا مسئلہ کھڑا ہونے کا اندیشہ ہے، جہاں دونوں ملک مشرقی بحیرہ روم میں تیل اور گیس کے ذخائر پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگست میں ترکی نے یونان اور قبرص کے جزیروں کے درمیان پانیوں میں اور ایک ریس ریسرچ ویسل اور فوجی جہازوں کو تعینات کر دیا تھا، اور ان کی تعیناتی مدت میں 3 مرتبہ توسیع کی جا چکی ہے۔ ناظرین، اس کے جواب میں یونان نے انہی پانیوں میں اپنے یورپی اتحادیوں اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ بحری مشقیں شروع کر دی تھی۔ فرانس اور ترکی کے درمیان تنازع اس وقت کھڑا ہوا ہے جب چند دن قبل ہی یونان نے ترکی پر معاشی پابندیوں کی تجویز پیش کی تھی۔ یونانی وزیر اعظم نے اپنے ایک کالم میں لکھا تھا کہ جب تک ترکی مشرقی بحیرہ روم کے متنازع علاقوں سے اپنے اثاثوں کو واپس نہیں بلاتا، اس وقت تک یورپی یونین کو ان پر پابندیاں عائد کر دینی چاہیے۔ لندن ٹائمز میں پبلش کالم میں انہوں نے مزید لکھا تھا کہ اس ماہ کے آخر میں یورپی رہنما ملاقات کرنے والے ہیں، اور اگر اس وقت تک ترکی کسی عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کرتا تو ان پر پابندیاں عائد کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیونکہ اب یہ محض یورپی یکجہتی کا مسئلہ نہیں بلکہ اپنے اہم مفادات کو سمجھنا بھی اہم ہے، کیونکہ اب اہم اسٹریٹجک یورپی مفادات داؤ پر لگے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکی کے لیے اب بھی وقت ہے کہ اگر اب بھی وہ پابندیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بحران سے نمٹنے کے لیے طریقہ کار طے کرے۔ ترکی کو ان غیر محدود پانیوں میں اپنی بحری اور سائنسی سرگرمیوں کو لگام دینی ہوگی اور اپنے اس جارحانہ طرز عمل کو روکنا ہوگا۔ اس کے جواب میں ترکی نے یونان پر اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے اور سمندری وسائل کو ہڑپ کرنے کی ناکام کوشش کرنے کا الزام بھی عائد کیا تھا۔ ترک سفیر نے خبر رساں ادارے غارجین کو خط لکھ کر آگاہ کیا تھا کہ وہ مذکورہ معاملے پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، البتہ انہوں نے ساتھ ساتھ یونان پر غیر سنجیدہ رویہ اختیار کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔ اس کے جواب میں یونانی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم بھی مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن ایسا گن پوائنٹ پر نہیں ہو سکتا۔ جو چیز میرے ملک کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے خطرناک ہوگی وہ یورپی یونین کی تمام ریاستوں کے حقوق کے لیے خطرہ ہوگی۔ انہوں نے خبردار کیا تھا کہ اگر اس معاملے پر مذاکرات کے باوجود بھی کوئی متفقہ فیصلہ نہ ہو سکا تو وہ عالمی عدالت سے رجوع کریں گے۔
واضح رہے کہ یورپی یونین نے ترکی کو مشرقی بحیرہ روم میں یونان اور قبرص سے کشیدگی میں کمی تک سخت معاشی اقدامات سمیت نئی پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اس کے جواب میں ترکی نے معاملے کو یورپی یونین کی حدود سے باہر قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ یورپی یونین کے اس موقف کا کوئی جواز نہیں ہے اور یونان کے بحری دعوے مسترد کر دیے تھے۔ گزشتہ ماہ ترک صدر نے اس معاملے پر دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہا تھا کہ ترکی کا کسی بھی دوسرے ملک کی سرزمین، خود مختاری یا مفادات سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن جو کچھ ہمارا ہے ہم اس حوالے سے کوئی رعایت نہیں برتیں گے۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکی بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ ایجین اور بحیرہ اسود میں جو کچھ بھی اس کا ہے وہ ضرور لے گا اور وہ اپنے حقوق کا دفاع کرے گا۔ اردوغان نے یونان کے ساتھ سمندری علاقے اور توانائی کے وسائل کے سلسلے میں ترکی کے حقوق کے بارے میں تنازعات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ترکی ہر کسی سے درخواست کرتا ہے کہ وہ ایسے غلط ایک قدم اٹھانے سے گریز کریں جو تباہی کا سبب بنے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی بازنطینی ورثہ کے نااہل افراد یورپیوں کی حمایت پر اعتماد کرتے ہوئے ناانصافی اور قذافی حرکتوں کا ارتکاب کرتے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تاریخ سے سبق سیکھنے میں ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے یہ تبصرہ ترکی کے بحیرہ اسود میں قدرتی گیس کی بڑی دریافت اور یونان کے ساتھ مشرقی بحیرہ روم میں جاری تنازع کے تناظر میں کیا۔ اردوغان نے جمعہ کے روز اعلان کیا تھا کہ ترکی نے بحیرہ اسود کے ساحل سے 20 جولائی سے کھدائی کرنے والے ان کے بحری جہاز فتح کرنے کے بعد قدرتی گیس کے 320 بلین مکعب ذخائر تلاش کر لیے ہیں۔ اردوغان نے جس تقریب سے خطاب کیا، دراصل وہ 26 اگست 1071 کو مشرقی ترکی میں سلطان الپ ارسلان کی فتح کی یاد میں منعقد کی گئی، اور اس فتح کے بعد بیزنطینی سلطنت کا زوال تیز تر ہو گیا اور مزید ترک آبادیاں بن گئی تھیں، جس سے خلافت عثمانیہ اور جدید دور کے ترکی کی راہ ہموار ہوئی تھی۔ جرمنی کے وزیر خارجہ سے ہونے والی ملاقات کے دوران بحیرہ روم کے تنازع پر ثالثی کی درخواست کی گئی اور ترک وزیر خارجہ نے مذاکراتی عمل میں شمولیت پر آمادگی کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے یونانی لاقانونیت اور خطے میں کشیدگی بڑھانے پر بھی اعتراض کیا۔ ترکی نے یونان کی جانب سے توانائی کی کھوج سے روکنے کے معاملے پر بھی احتجاج کرتے ہوئے اس سلسلے میں یورپی یونین کی مدد طلب کی۔ مارچ کے دورے سے پہلے ترکی اور بعد میں یونان نے بحیرہ روم میں فوجی مشقوں سے متعلق متضاد انتباہات بھیجے تھے۔ ترک ساحلوں کے قریب چھوٹے جزیروں کو خصوصی معاشی زون قرار دینے کی یونان کی کوششوں کی ترکی مستقل مخالفت کرتا رہا ہے، کیونکہ بحیرہ روم میں سب سے طویل ساحل کے حامل ملک ترکی کا ماننا ہے کہ یہ ان کے مفادات کی نفی کرتے ہیں۔ ترکی نے یہ بھی کہا ہے کہ قبرص کے قریب توانائی کے وسائل کو ترک پیٹرولیم کو لائسنس دینے والے ترک جمہوریہ شمالی قبرص اور جنوبی قبرص کی یونانی قبرصی انتظامیہ کے درمیان منصفانہ طور پر اور مشترکہ طور پر تقسیم ہونا چاہیے۔ اردوغان نے کہا ہے کہ تنازع کا واحد حل بات چیت اور گفت و شنید میں پوشیدہ ہے، اور یونان سے مطالبہ کیا کہ وہ ترکی کے حقوق کا احترام کرے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔